السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی رپورٹرز میں خاور گورنر چودھری غلام حسین صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، وہ انگریزی میں کہتے ہیں ویک از اے لانگ ٹائم ان پالیٹکس، سیاست کے اندر ایک ہفتہ بھی کافی ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سیاست جو کھیل ہے وہ ہے ہی ناممکنات کو ممکنات میں تبدیل کرنے کا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اگر دیکھیں اسلام آباد کے اندر اور ساتھ میں بلوچستان سے بھی جو پریس کانفرنسز ہوئی ہیں، کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ جو تحریک انصاف کے ساتھ تھے وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کے اپنی جو سیاسی راہیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے جدا کر لیں گے۔ اس میں جو ظاہر ہے پرویز خٹک صاحب ہیں، آپ کو پتہ ہے پرانے ساتھی، سابق چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے اور سابقہ وزیر دفاع بھی رہے، دست راست مانا جاتا تھا ان کو پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹاپ قیادت ہے، اور وہاں پہ ایک کلیدی کردار ان کا ہمیشہ سے رہا ہے۔ جتنے بھی بڑے فیصلے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے لیے ہیں اس کے اندر وہ ہمیشہ ان کی بات کو مانا جاتا تھا اور ان کی جو سے ہے اس کو وزن دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ہمارے ہر دل عزیز عثمان بزدار صاحب، ظاہر ہے 12-13 کروڑ جو عوام کا صوبہ ہے، صوبہ پنجاب، اس کے اوپر وزارت اعلیٰ کے خواب ناظرین جب سے پاکستان مارز وجود میں آیا 76 سال سے بڑے بڑے سیاستدان جو ہیں وہ اپنے دل کے اندر یہ ارمان لے کے چلے گئے اس دنیا سے کہ وزارت اعلیٰ کا جو تاج ہے ان کے سر پہ سجے، لیکن ہم نے دیکھا وہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا جو ہے واقعہ ہوا تھا۔ سانحہ تو میں ہرگز نہیں کہوں گا، چودھری غلام حسین صاحب کے لیے تو سانحہ تھا۔ جب 2018 کے بعد جو الیکشن ہوئے، انتخابات ہوئے، اس کے بعد سب کو یہ پتا تھا کہ اس ملک کی جو ہے وزارت عظمیٰ کے اوپر کون بیٹھے گا، یہ سب کو علم تھا۔ ایون جو ڈیفرنٹ وزارتیں ہیں کابینہ کی، اس کا بھی ان کے بھی سب کو نام پتا تھا۔ ایک عہدہ جس کے اوپر بہت زیادہ چہ گوئیاں ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ وزارت اعلیٰ جو ہے وہ کس کے پاس جائے گی، پنجاب کی۔ شاہ قریشی صاحب ظاہر ہے وہ الیکشن ہار گئے تھے پنجاب اسمبلی کا۔ اس کے بعد جہانگیر خان ترین صاحب اس وقت نااہل ہو گئے تھے، ان کی بھی خواہش تھی۔ فواد چودھری صاحب نے دونوں حلقے جیتے تھے، نیشنل اسمبلی کا بھی اور پنجاب اسمبلی کا بھی۔ کافی خبریں بھی چلی ان کے حوالے سے، چلوائی بھی گئیں کہ ان کی بھی خواہش تھی، ان کو بھی نہ ملی۔ لاہور سے پھر آپ کو پتہ ہے میاں اسلم صاحب اور باقی پنجاب میں مختلف جو لوگ ہیں، یہاں اٹک سے بھی ایک آدھ ایم پی، ان کی بھی خواہش تھی۔ لیکن ایونچولی جب نام سامنے آیا چودھری صاحب، وہ تھا سائیں عثمان بزدار صاحب کا۔ اب ہوا یہ کہ یہ میرے کریڈٹ کے اوپر میری جو سیاسی رپورٹنگ ہے چودھری صاحب، اس کی سب سے بڑی سٹوری ہے کہ میں ایک دوسرے ٹی وی چینل کے ساتھ اس وقت منسلک تھا، اور میں نے یہ سٹوری بریک دوپہر کو کی تھی کہ محترم عثمان بزدار صاحب جو ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں۔ جب میں نے چودھری صاحب یہ سٹوری بریک کی تو میرے اپنے جو آفس والے، ہیڈ آفس والے، میرے دفتر والے، وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ باقی جو میڈیا کے جو دوست احباب ہیں وہ کہتے ہیں یار گمن صاحب آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کہاں سے آپ نے ایک ایم پی اے جو جمعہ 8 دن ہے وہ تحریک انصاف کا حصہ بنے ہیں اور ان کو یہ وزارت اعلیٰ دے دی جائے گی، وہ بھی پنجاب کی۔ لیکن یہ پھر واقعہ جو ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا چودھری صاحب سب سے عجیب و غریب واقعہ جو ہوا، اور وہ یہ تھا کہ آپ کے محترم پیارے دوست جو ہیں سائیں عثمان بزدار صاحب کو وزارت اعلیٰ سونپ دی گئی۔ 3 سال 10 مہینے ان کا اقتدار رہا غالباً۔ اس دوران مختلف خبریں آئیں گے، چلے جائیں گے، تبدیل ہو جائیں گے، تبدیل کرنے کا کہہ دیا گیا ہے، وہ استعفیٰ دے دیں گے، نام چن لیے گئے ہیں، اس کو ملے گی، اس کو ملے گی، انٹل لاسٹ مومنٹ آپ کو پتہ ہے وہ جو حالات و واقعات ہوئے، ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف جو سارا واقعہ چلا، تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان کا اقتدار ختم ہوا۔ اب سوال میرا آپ سے جو ہے، سوری میں نے تھوڑا سا آج ابتدائیہ لمبا کر دیا کیونکہ میں نے یہ سارے احوال بیان کرنے تھے کہ سائیں عثمان بزدار کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا لاہور سے، آپ چونکہ آپ وہاں پہ موجود رہے ہیں، ابھی بھی ہیں، وہیں سے رپورٹنگ کرتے رہے کہ سائیں جو ہے عثمان بزدار صاحب کا جو کیریئر ہے آپ کی زیادہ قربت رہی ہے۔ پروڈیوسر صاحب ذیشان صاحب نے میرے کان میں کہا ہے کہ جو ہے سب سے زیادہ قربت اگر کسی بندے کی سائیں جو ہے عثمان بزدار سے رہی ہے وہ ہمارے چودھری غلام حسین صاحب ہیں۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ ان کے جو سیاسی کیریئر ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس کا احاطہ کریں جو ہے شروع سے لے کے آج کی تاریخ تک، جب انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ کیا کہتے ہیں داغ مفارقت آپ جو ہے وہ دے گئے، تو دیکھیں وہ کیا کہا انہوں نے جانے سے پہلے، سنیں ذرا۔
ہم نے ہمیشہ شرافت کی سیاست کی ہے اور اس کو فروغ دی ہے، اور آج کل کی جو سیاسی صورتحال جو آپ لوگوں کے سامنے ہے اس کے پیش نظر میں سر دست سیاست سے اپنی دستبرداری کا فیصلہ کرتا ہوں۔ میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے نیک نیتی کے ساتھ اپنے صوبہ کے عوام کی خدمت کی ہے۔ تقریباً 14 مہینے ہو گئے ہیں میں اپنے کیسز فیس کر رہا ہوں، اور سیاست کے اندر میں ایکٹیو نہیں ہوں، ایکٹیو رول میرا نہیں ہے۔ اس صورتحال کے اندر اپنے آپ کو کچھ عرصے کے لیے میں بریک لے لوں۔ وہ کچھ عرصے کے لیے انہوں نے بریک لیا ہے، ہو سکتا ہے جب نئی سیاسی بساط بچھے دوبارہ وہ واپس آ جائیں، اور یہ جو ہے وہ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے تو ہمیشہ شرافت کی جو ہے سیاست کی ہے۔ اوور ٹو یو چوئی صاحب۔ کی چاہتے ہو تو سر کمال کر دے سر جی، میرا سانس سوکھ گیا ہے، اتنا بڑا ابتدائیہ میں نے بنایا ہے۔ میں آپ کا کامنٹ چاہ رہا ہوں، لوگ سننا چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص جس کے اوپر تمام تر سیاست پاکستان تحریک انصاف نے قربان کر دیا۔ بات سن لیں ذرا، 2-3 باتیں سن لیں۔ میں چپ ہو گیا سر۔ نہیں چپ کیوں ہو جائے، آپ پر ہی ہم نے ڈالنا ہے، اینکر آپ ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج ان کے اعلان کے بعد کچھ لوگوں کو خیال ہے کہ پی ٹی آئی شاید دوبارہ سیاسی طور پر زندہ ہو جائے، کیونکہ اس کی تباہی، بربادی، اور پی ٹی آئی کی سابق لیڈرشپ، ان کا جو حشر ہوا ہے پنجاب میں ہوا تھا، اس کا اگر کوئی ایک فیکٹر جو ہے وہ عثمان بزدار ہے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کس قسم کے اور کس لیول کا انسان ہے کہ ان کی اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری اور شہباز گل صاحب کی موجودگی میں چوہدری غلام حسین نے منہ پر ان کے کہا کہ جناب آپ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ پنجاب میں یہاں لوٹ کا بازار گرم ہے، چوری ڈاکہ عام ہے، اور جناب انہوں نے سرغنا ہے۔ ان کے نہیں چوہدری صاحب ہم تو ایسے نہیں کر رہے، آپ بتائیں کس طرح کریں۔ یعنی وہاں سے میں جب نکلا تو پھر وہی آگے سے زیادہ تیز کرپشن، اور جب جھوٹ اور منافقت جو ہے آرڈر آف دی ڈے ہو تو وہی ہوتا ہے جو ہونا ہوتا ہے۔ میں ان چیزوں کا بالکل گاہک نہیں ہوں، اور ان کا آج وہاں چھوڑ جانا کہ جی میں وقتی طور پر جا رہا ہوں، کہ بھئی آپ نے تو پہلے ہی بیڑا گرک کیا ہے۔ اور یعنی اسی کی وجہ سے پی ٹی آئی نے جو 20 30 40 50 ممبر نیشنل اسمبلی کے آپ کھوئے تھے قومی اسمبلی میں، اور یوسف رضا گیلانی 3 مارچ کو حفیظ شیخ کے مقابلے میں قومی اسمبلی سے 169 تھے، جی بالکل جیت گئے پی ٹی آئی کے 161 یا 2 تھے۔ تو وہ اس کی وجہ یہ ثابت تھے کہ کسی کا کام کرنا نہیں ہے، اور کسی کو کام جس کا کرنا ہے اس کو، اور ایک مشین نوٹ گننے کی مشین وہاں رکھوا لی کہ انہیں ہوں ساڑھے کو وقت نہیں ہے، ویلے ہیں کہ اسی نوٹ گنتے پھریے، کافی ہے کہ اور کچھ کما۔ میں چوہدری صاحب کچھ اپنے جو میری جو گناہگار آنکھوں نے کچھ واقعات دیکھے ناظرین میرے سامنے، اور آپ کو یاد ہے وہاں پنجاب ہاؤس میں جب یہ بن بلائے آ گئے تھے؟ جی میں وہ اپنی ٹیم کو بتا رہا تھا کہ میرے سامنے بھی پنجاب ہاؤس کے اندر بھی ایک واقعہ ہوا تھا، اور چوہدری صاحب نے بالکل ان کے منہ کے اوپر یہ بات کی تھی، اور ایک سے زیادہ دفعہ ناظرین چوہدری غلام حسین صاحب نے جو سابقہ حکومت کے عہدے دوران ہیں جو عہدے داران تھے ان کے سامنے کو ثبوت رکھے تھے۔ یہ چوہدری صاحب آج نوٹوں کی مشین کی گنتی کی بات کر رہے ہیں، کچھ شواہد بھی رکھے گئے تھے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے، پتہ نہیں ابھی ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان بیچاروں کو یہاں سے بھجوایا گیا لاہور میں، جا کے دیکھیں کہ ہمارے یہ جو نئے چیف منسٹر صاحب ہیں کیسے چل رہے ہیں، ان کی تھوڑی مدد امداد کریں۔ تو وہ بھی کچھ لے کے آئے یہاں پہ، انہوں نے بتایا یہی کہ جناب اعلیٰ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو کچھ خیال کریں، لیکن خیال جنہوں نے کہا کرنے کے لیے ان کا خیال کر لیا گیا، وہ حالات و واقعات آپ کے سامنے ہی چوہدری صاحب۔ لیکن ایک جو چیز تمام اطراف سے یہ بات آ رہی تھی کہ شاید یہ اتنا عرصہ رہے ہیں تو یہ کم از کم جو تحریک انصاف کے لیے تھوڑی بہت مار کھا لیں گے، ماشاءاللہ اتنی اب جان ہے، جسم ہے، جسا ہے، کھایا پیا ہے۔ اب آپ کو خاور گورنمنٹ صاحب ذرا تھوڑا سا سجمانہ دے دوں میں، تھوڑا جو بے ہوش ہو جائے آپ۔ نہیں میں سر کھا پی کے آیا ہوں، فکر نہ کریں، بالکل تگڑے کھڑے ہیں۔ اچھا، یہ
آپ کی برادری سے تعلق میرا بڑا تعلق رہا ہے، نیازمندی کا، احترام کا، پیار کا، 6 گھنٹے میٹنگز رہی ہیں اور کھانا اور 8 قسم کے کھانے میں کھاتا رہا ہوں، اور میں نمک حرامی نہیں کرتا. کسی شخص کی مخالفت کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، جیسے میرا تعلق ہو ضیاء الحق سے لے کے حنیف رامے سے لے کے آج تک. تو سن لے. اسی طرح ایک صاحب ہیں جو آپ کی برادری کے ہیں، یعنی آلونا دی طرح فرق ہے، سب کاسٹ جو ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ جو لوگ اس بڑے ادارے جس کے بغیر پاکستان کا اس علاقے میں اور پاکستان کا کوئی تصور نہیں ہے، وی آر آل ایٹ دی بیک اینڈ کال آف دس ادارہ. تو میں جو پرو ہے نا ان کے لوگ، خاور گمن ہے، غلام حسین ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، اب میں کوئی نام نہیں لوں گا. صحیح. ان کی میں ریسیپشن کرنا ہوں آپ کے آنر میں، تو آپ انہوں نے اچھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو مخالف ہیں ان کو بھی آپ بلائیں، جو ہمارے ادارے کے مخالف ہیں ان کو بھی بلا لیں. میں کہ یہ تسی آپ کر لو، مینو یہ جو باہر رکھو. اچھا کیتا ہے جی. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ جو مخالف ہے آج کل انہوں نے مامے بڑے نے اور ڈیش ڈیش. چلیں کوئی نہیں، کلیئر ہوگی بات؟ بالکل کلیئر ہو گئی. جو صاحب دیکھیں، جو تاریخ ہے، جو مورخ ہے، وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہا ہے، وہ لکھے گا کہ کس موقع کے اوپر کون کہاں پہ کھڑا تھا، کس نے کیا بات کی. اور آج کل کے دور کے اندر جب سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے اتنا زیادہ جو ہے چیزوں کو ریکارڈ کرتا ہے، اب تو ایک ایک لفظ آپ کے منہ سے نکلا، میرے منہ سے نکلا، وہ ریکارڈ ہوتا رہتا ہے اور لوگ آپ کے سامنے اس کو رکھ دیتے ہیں. اچھا جو سب جو دوسری بڑی انہونی ہوئی، کافی باتیں آ رہی تھی کہ کے پی سے بھی کچھ لوگ ہیں وہ بھی تحریک انصاف کو چھوڑنے جا رہے ہیں. لوگوں کا خدشہ تھا کہ ظاہر ہے ماضی کے اندر اگر میں غلط نہیں ہوتے پرویز خٹک صاحب جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے ہیں، ان کا خاندان بھی حصہ رہا ہے، کہ شاید وہ بھی جو ہے سوچ رہے ہیں. رات کو پہلے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایک پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے پریس کلب کے اندر، وہاں پہ ہم نے سارے انتظامات کیے. اس کے بعد ایٹ 11 تھا، اور وہاں سے پھر ایک اور ایڈریس G6 کے اندر دیا گیا، وہاں پہ بھی ہم باغم باغ گئے. تھوڑی مس مینجمنٹ بھی ہوئی لیکن پہنچ گئے. وہاں پہ انہوں نے ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس کی. اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی میں جو ہے اپنا عہدہ چھوڑ رہا ہوں. بالکل ایک منٹ سے بھی کم کی انہوں نے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کر کے وہ اب وہاں سے نکل گئے. اب جو ہے عہدہ چھوڑا بس. عہدہ سر وہی ہے نا کہ اسد عمر صاحب نے بھی عہدہ چھوڑا تھا، بنیادی ممبرشپ تو رکھی ہے، اب انہوں نے بھی رکھا ہے. اس کے بعد بڑا واضح بیان دیا پرویز خٹک نے، بٹ ڈو ناٹ انڈرمائن ہز اسٹیٹمنٹ. اچھا اس نے کہا کہ میں ابھی عہدہ چھوڑ رہا ہوں اور پارٹی چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کے بارے میں ورکرز اور ساتھیوں سے مشورہ کروں گا. چلیں وہ دیکھیں، وہ تو آپ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ، کیونکہ میرے پاس جو انفارمیشن آئی ہے جنہوں نے عہدے چھوڑے ہیں مختلف جو بڑے لوگوں نے، وہ اب میسج کر رہے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر لیکن ان کے میسج نہیں ریسیو ہو رہے. اچھا ایک جو ہے ایک وزیر اعلیٰ کی کہانی آپ کو سنائی. ایک دوسرے وزیر اعلیٰ ہیں جن کو صدارت بھی دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور آج ان کی ہوئی، ان کو عدالت نے چھوڑا، پھر دوبارہ گرفتار ان کو کر لیا گیا. پرویز لائی صاحب، چودھری پرویز لائی صاحب، وہ کیا کہہ رہے ہیں سنیں ذرا. سارا دن ہم سنتے رہے، دوبارہ آپ کی یاد دہانی کروا دیتے ہیں. میرا میسج ہے تمام پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سچ پہ ہیں، حق پہ ہیں، پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، تو آپ سٹرونگ رہیں. آپ نے بالکل پیچھے نہیں ہٹنا، تکڑے ہو جائیں بس انشاءاللہ تعالی، اور باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب جو لیٹسٹ خبریں جو سب آ رہی ہیں شاید ان کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے گجرانوالہ، اور بھی کوئی کیسز ہیں 4-5. کوئی گل سن بھی لیا کرو. جی جی صاحب. میں کیا انہوں نے پریس کانفرنس کرائے بغیر نہیں چھڑنا. مینو کی پتا ہے جو صاحب، اب دیکھتے ہیں نا کہ کیا حالات و واقعات. یار آپ کو سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں، مجھے آپ اندھیرے میں رکھتے ہیں. وہ تو شکر ہے میں جا کے اپنی اکھاں کھول لیا اسلام آباد ہفتہ رہ کے تہاڈے نال بیٹھ کے نا اسی بھی کافی سیکھ کے آ گیا. اچھا یہ بتائیں نا کہ اب لاہور سے ان کو ٹرانسفر کر لیا گیا جو ہے، میرا گجرانوالہ بھجوایا جا رہا ہے کہہ رہے ہیں، لیکن تو لاہور والا تو کیس اٹھا کے عدالت نے باہر پھینک دیا. اچھا اسی پر ہی شرم کرنی چاہیے، بس جان چھوڑ دو. یہ پتہ کیا مجھے خوف کیا ہے، whether you like it or not، مجھے کوئی بڑی عمر کا سیاسی جو ہے نا ورکر یا لیڈر وہ ان چکروں میں نا
اللہ کو پیارا ہو جائے گا اللہ اور رحم یہ کرے۔ قیامت تک اس کی صفائی نہیں دے اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے جی صاحب کو، اللہ تعالیٰ صحت اور اور تندرستی ابھی دے۔ ایک اور نے بیان دیا ہے جی۔ کہ ایک خاتون ہے، اس نے کہا بڑی عمر ہے اور کینسر کی مریض ہے اور اس کا کچھ کر لو۔ کینسر ویسے تو سروائیور کینسر ڈاکٹر یاسمین صاحب ہیں، وہ تو ماشاءاللہ شی از ڈوئنگ فائن، آئی ڈونٹ نو آپ کسی اور نہیں، اسی کے بارے میں بیان آیا بھائی۔ اچھا ویسے کل پرسوں وہ عدالت میں آئی تھی، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اچھا سر اگلا میں سوال، کہہ رہا ہوں یار وہ ختیجہ شاہ نہیں ہے دوسری اچھا ڈاکٹر سلمان شاہ کی بیٹی، جی جی اس نے بیان دیا۔ چلیں یہ ارباب اختیار لاہور کے اندر موجود ہے ناظرین، وہ اس کا ان کا وہ خیال رکھے، اور ظاہر ہے اس وقت وہ پولیس یا جیل اتھارٹیز کی کسٹڈی میں، یہ ان کی ذمہ داری ہے ان کا خیال رکھنا۔ اچھا جو صاحب اگلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وہ جہانگیر خان ترین کے گروپ آپ میں سوال سٹریٹ کریں آج۔ میں اسٹیٹ کر رہا ہوں، مجھے سر یہ بتائیے گا، ہوں تہاڈی 10 برس تو میں نکل گیا ہوں، میں لاہور اپنے بیٹھا ہوں۔ اچھی گل ہو گئی۔ اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب کے جو چھتری انہوں نے جو ہے اس کے اوپر کتنے لوگ ابھی تک پرندے جا کے بیٹھ گئے ہیں؟ وہ کافی خوش نظر آ رہے ہیں، سواریاں پوری ہو رہی ہیں ان کے جہاز کی، یا ابھی جو ہے میں بس کہنا انتظار پورا کر- ملک بھی جا کے بیٹھ جانا، یعنی عوام نے ادھر دا رخ نہیں جے کرنا، جدے تے بھی چھاپ لگ جائے نا۔ ایک دفعہ یہ سید احمد سعید کرمانی مرحوم تھے، تو ان کے بارے میں یہ ہوا کہ وہ وزارت کے لیے ایوب خان اور ان کے ساتھ مل گئے، پھر وہ قیامت سے تک نہیں اٹھ سکے اس سے۔ اچھا وہ ہمارے جو میرے ظاہر بات ہم اشاروں کنایوں میں بات کر رہے ہیں، جو میرے کاسٹ فیلو ہیں جیلم سے چودھری صاحب، ان کا کیا آپ سیاسی مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ کہ وہ خبریں کچھ آتی ہیں کہ وہ جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ بالکل رابطے میں ہیں، ان کے جہاز میں ایک دو دفعہ بیٹھ بھی چکے ہوئے ہیں، لیکن وہ جو پریس کانفرنس کر گئے ہیں اس کے تو بڑا واضح ہے کہ وہ ابھی تک مطلب یہ ہے کہ وہ چلیں بھائی پی ٹی آئی سے انہوں نے میں گزار کیا، اگر لیکن نظریے کسی پہ قائم بندے جو ہے نا، کچھ لوگ ہیں، کسی دن آپ نا میرے ساتھ پروگرام کریں کہ جو 10 ایسے نام ہیں جو پاکستان کی پچھلی 50 سال کی جو ہسٹری ہے تاریخ سیاسی، ان سے میں متاثر ہوں کہ انہوں نے یعنی جن کا سیاست پر ایک اتھارٹی ہیں، ان میں ان کے جو انکل مرحوم تھے الطاف حسین جو گورنر ہاؤس میں فوت ہو گئے تھے بیماری کی وجہ سے، ان سے شروع ہوں۔ یہ فواد آج ابھرتا ہوا سیاستدان ہے، میں آپ کو بتاؤں میرے ان کے ویوز بالکل نہیں ملتے، نہ میں سیاست میں ہوں، لیکن میں آپ کو کہوں اگر کسی آدمی نے اپنی جگہ بنائی ہے نا اپنے خیالات کی، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی محنت سے، اپنی ذہانت سے، تو فواد از ون آف دیم۔ اور آپ نے بھی صحیح اس کو اس دن کیا تھا اسیس کہ فواد نے جو لائن لی ہے یہ وہ لائن ہے جو سیاسی ہے۔ کیا ان کا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہم اس میں نہیں پڑھتے، نہ ہم نے سیاست کرنی ہے، اپنا کام کرنا ہے ملک کا، فوج کا، عوام کا۔ اس کے علاوہ ہمارے سے اگر کوئی پوچھے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے راہ میں ہم کچھ کر سکیں یا نہیں کر سکیں۔ بالکل ناظرین، آج شام کو ایک اور ملاقات ہو رہی ہے لاہور کے اندر، ابھی تھوڑی دیر بعد 7:30 8 بجے کا ٹائم ہے۔ محترم سابق صدر آصف علی زرداری صاحب چودھری شجاعت صاحب سے مل رہے ہیں۔ اندازہ کریں آپ نے کبھی سوچا ہوگا اپنے بہم و گمان میں کہ اچھا وہ آپ کی جو دوسری کلاس فیلو ہیں جی وہ محترمہ مریم نواز، وہ بڑی اپسٹ جا رہی ہیں۔ نہیں وہ چیف آرگنائزر ہے، میں تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ سے وہ میری ان کے لیے جو ہے اپریسیشن رہی ہے، جس طرح انداز سے انہوں نے پارٹی کو کھڑا کیا اپنے پاؤں کے اوپر والد صاحب کی غیر موجودگی میں۔ تانوں پروگرام نہیں ٹائم تو دیندی نہیں، وہ لے لیں گے، کوئی نہیں آنے والے دنوں کے اندر ہم ان سے ریکویسٹ کر لیں گے۔ تو ناظرین جی اب جو سیاست کی جو بساط اب نئی جو بچنے کی یا بچھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کافی دلچسپ ہے۔ اب جہانگیر خان ترین صاحب آ گئے ہیں، جس طرح میں نے عرض کیا لاہور کے اندر شجاعت صاحب اور جو آصف علی زرداری صاحب ملاقات کر رہے ہیں، اور کچھ پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہیں اگلے ہفتے، کچھ اور جو ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سارے کے ساری ہونے جا رہی ہیں۔ وہ تسی پوچھا نہیں کہ وہ کیوں اپسٹ نے مریم صاحبہ؟ یہ بریک کو تو بعد تھوڑے کو پوچھ لینا چاہیے صاحب چھوٹا سا۔ اس کے بعد ناظرین نے اپنے پروگرام میں دعوت دیا ہمارے 2 ماہراز رپورٹر ہیں، علی ملک صاحب اور شعیب نظامی صاحب، ان سے پوچھیں گے جو بجٹ میکنگ کے اوپر کیا معاملات چل رہے ہیں، آئل پرائسز، گیس پرائسز، انفلیشن، مہنگائی، بجٹ کے اندر کیا ہوگا، کیا ہونے جا رہا ہے، لوگوں کی زندگی کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑیں گے۔ آفٹر دا بریک ویلکم بیک ناظرین۔ چودھری صاحب نے ابھی خود ہی میرے سے سوال کروایا ہے، اب خود ہی اس کو انہوں نے جواب دینا ہے کہ مریم صاحب وہ میری سیشن فیلو تھی، میں یہ مانتا ہوں، ہمارا جو اکیڈمک سیشن دیکھتا ہم ایک کالج میں نہیں پڑھے۔ جی چودھری صاحب
نہیں تھے. نہیں وہ مطلب کلاس فیلو ایک ہی ایئر ہے. جی آگے. مال پھر ہم نے بھی رکھا ہوتا ہے نا آپ کا ٹریک. جی مجھے اچھی طرح پتا. میں کہہ رہا ہوں میرے اہم ترین ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ مریم صاحبہ اور ان کے والد صاحب جو لندن میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں کہ کب کال آئے لائک جنرل ڈی گال آف فرانس کہ جی ملک سنبھالیں, تباہ ہو گیا ہے خدا نہ خواستہ, تو پھر میں وہاں سے جہاز کے ذریعے پہنچوں اور گلیاں ہو جائیں سنیاں میں نواز شریف پھرے. ویسے وہ دونوں کا یہ ہے لیٹسٹ کہ ہمارے ساتھ ہوہات کیا جا رہا ہے. کچھ پرندے جو ہیں خاور گھومن کے پسندیدہ وہ لے گیا جہانگیر ترین, کچھ لے گئے آصف علی زرداری اور کچھ لے گئے فواد اینڈ کمپنی. تو سانو کی ملیا 10 میں کی پیار وچوں کٹیا سر تیرے نہیں کرارا مینوں پٹیا. چلے دیکھتے ہیں. جی وہ بالکل آپ کی بات 100% درست ہے. پریشانی بنتی بھی ہے کیونکہ آپ لگ تو یہی رہا نا, پہلے ان کو لگ رہا تھا شاید ان کا نہ سانو کوئی پرندے دے رہے ہو نہ کوئی چھتری دے رہے ہو تو ہو گی رہا ساڑھے کرو کی ہو. چلے اچھا چوہدری صاحب, خواجہ آصف صاحب نے جو ماحول بیان کیا ان سے جب سوال کیا گیا جہانگیر خان ترین اور باقی یہ معاملات آگے بڑھیں گے, سنیں. یہ لوگ جو اس وقت پی ٹی آئی کو چھوڑ کے گئے ہیں یہ اوریجنلی پی ٹی آئی میں ترین صاحب ہی لے کے آئے تھے. میرا خیال ہے ان کا شفا ان کے اوپر ہے, ان لوگوں کے اوپر. تو جو حق شفا جو ہے نا جو ہے رائٹ آف پریمپشن جو ہے وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ وہی ہیں. انہوں نے جو راستہ ان کو دکھایا گیا تھا آنے کے لیے وہ راستہ ان کو معلوم ہے کہ واپس جانے کے لیے بھی وہی راستہ استعمال کر. اور اس کے ساتھ ساتھ جو چوہدری صاحب بات کر رہے ہیں نا کہ خواجہ صاحب کو بھی ان کی پارٹی کو بھی کچھ لوگوں کا انتظار ہے, وہ کچھ چیزیں کنسیڈر کر رہے ہیں, سنیں. جو ہمارے سے روٹ کے گئے تھے جو ہمارے ایم این اے تھے 2018 میں اور وہ 2018 کا الیکشن جو ہے انہوں نے الٹیمیٹلی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لگا. اگر وہ واپس آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم کنسیڈر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وہ اسیسمنٹ دے رہے ہیں کہ اگلا انتخابات جو ہے کوئی ایک پارٹی جیتنے جا رہی, کوئی مخلوط حکومت شاید بننے جا رہی ہے, سنیں. میری خواہش بھی ہے اور پاسبلٹی بھی اس چیز کی ہے کہ مخلوط حکومت بنے گی. یہی جو اس وقت 12-13 پارٹیز کی حکومت ہے یہی ایک نیشنل یونٹی کی حکومت بن سکتی ہے اور خواہش بھی ہے. چلیں چوہدری صاحب, یہ تو ساری اسیسمنٹ دے رہے ہیں کہ جو آئندہ انتخابات کے اندر کے ذریعے ایک مخلوط حکومت ہی بنے گی. اور پھر میں سن رہا تھا وہ قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ فون شون کر لیں, خان صاحب رانا ثناء صاحب بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ اگے اللہ تعالیٰ دے کوئی ادھر جھانک کے آئے نے. دیکھیں سیاست کے اندر ساری کی ساری آپ کو پتا گیم پلان ہی ہوتا ہے. چلیں اب لیٹس سی کیونکہ ساری ویجفل تھنکنگ ہے. This is all wishful thinking. اچھا یہ جو چوہدری صاحب ساری کی ساری like so many of my indicas proved wrong. چلیں یہ جو ساری کی ساری وشفل تھنکنگ ہے یہ اس کا انحصار ناظرین یہ ہے یہ جو بجٹ بنایا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے علی ملک صاحب, ہمارے مایہ انرجی سیکٹر کو کور کرتے ہیں, رپورٹر ہیں. شعیب نظامی صاحب کو آپ اس سے پہلے علیم ملک جی تو سب سے پہلے علیم ملک صاحب بہت شکریہ, آپ شو میں آپ پہلی دفعہ آئے ہمارے شو کے اندر. ایک تو یہ بتائیے گا کہ آج کل انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو پیٹرول اور گیس کی پرائسز کافی نیچے آئی ہوئی ہیں, یہاں پہ بھی تھوڑی سی گری ہیں. ابھی ہم کتنی اس کے اوپر سبسڈی دے رہے ہیں, آئی ایم ایف کتنی مانگ رہا ہے؟ اگر آئی ایم ایف کی شرائط مان کے ہم نے یہ اس کے اوپر پرائسز بڑھائی تھیں تو ایک طرف کہتے ہیں آئی ایم ایف کو ہم نے چھوڑ دیا, دوسری طرف کہتے ہیں کہ نہیں آئی ایم ایف کی شرائط مانی. ہو کیا رہا ہے, یہ ساری گیم ہے کیا؟ دیکھیں خاور صاحب, جو بات ہے پیٹرول کی یا جو پیٹرولیم پرائسز کی, اگر ہم دیکھیں ایل این جی دیکھ لیں, ہم کول دیکھ لیں, ہم میجر ہمارا ایک تو یہ کہ ہمارا انڈسٹریل گروتھ اتنی ہے نہیں, ہماری انڈسٹریل جو پروڈکشن ہے وہ نہیں ہے کیونکہ انڈسٹریل پیکیج جو تھا وہ ہم پہلے ہی ودرا کر چکی ہے. یہ گورنمنٹ سب سے بڑا نقصان اپنا یہ کیا کہ جو کوئی پیداوار تھی بھی صحیح, انڈسٹری چل رہی تھی وہ بھی واپس ہو گئی, پیکیج ختم ہو گیا. اب پیٹرول پہلے دیکھیں کہ بڑا کتنا ہے. ہمارے یہاں کہا تو جاتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے چل رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں چلتے ہوتے. ہم نے دیکھیں کہ انٹرنیشنلی جب مارکیٹس جو چل رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو لیوی ہے وہ بھی اس کو ایک ایکسٹریم پہ لے گیا جو کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ کمٹ کیا ہوا تھا. اب اگر آپ دیکھیں تو آج کی ایز آف ٹوڈے دیکھ لیں تو جو عالمی سطح پہ جو کروڈ چل رہا ہے وہ تقریباً مور اور لیس $74 پہ چل رہا ہے, پہلے 74 پہ پہنچ گیا. تو اس میں اس کا اگر ہم ریئل ٹائم میں دیکھیں تو شاید اس کا بینیفٹ اتنا عوام کو نہیں دیا جا رہا جتنا کہ دیا جانا چاہیے تھا. ساتھ میں ٹیکسیشن کی بھرمار کی گئی ہے, عام آدمی کو اس نے اتنا افیکٹ کر دیا ہے کہ آپ جو آپ کا ایک انڈسٹریل گروتھ تھی وہ رک گئی ہے,
پھر ساتھ میں آپ نے IMF کا حوالہ دیا. IMF کی کنڈیشن پہ آپ نے جو PTI دور میں انڈسٹریل سپورٹ پیکیج دیا گیا تھا, آپ نے وہ وڈرا کر لیا. شاید آپ کو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہے, لیکن نقصان ایٹ لیسٹ آپ کو ضرور ہوا ہے کہ جو آپ کا LSM ہے, پچھلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 4-5 ماہ سے تو آپ کی ٹیکسٹائل کی جو ٹیکسٹائل ہے وہ آپ کی گروتھ ہے وہ رکی ہے, وہ آپ کی نیگیٹو جا رہی ہے. تو آپ کا زیادہ اس کا نقصان ہوا ہے بجائے اس کے کہ آپ کو فائدہ ہوتا. اور ابھی بھی جو گورنمنٹ ہے ایز آف ٹوڈے پیٹرول پہ کافی عوام کو سبسیڈائز کر سکتی ہے ان کیس دے وانٹ ٹو. اچھا شعیب صاحب, آج میں خبر دیکھ رہا تھا, کل آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹیرینز کے لیے ایک ان کے جو ڈیولپمنٹ سکیمز کے لیے پیسے رکھے گئے 90 ارب روپے غالباً, اگر غلط نہیں ہو تو. جی 70 ارب روپے رکھے گئے تھے اور 111 تک پہنچ گئے. 111 تک پہنچ گئے. اچھا, اب خبر آ رہی ہے کہ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ بھی جب بجٹ میکنگ میں اپنے اسیسمنٹ دے رہی ہیں وفاقی گورنمنٹ کو کہ اتنا بھی یہ پیسہ ہم یہاں پہ لگائیں گے, اب وہ بھی جا رہے ہیں انہی ترقیاتی اسکیموں کے اوپر. ایک جو ہے نا الیکشن ایئر بجٹ ہمیں نظر آ رہا ہے. جی یہی ہم دیکھ رہے ہیں جو آج APCC ہو رہی ہے اس پہ فوکس جو ہے وہ آہستہ آہستہ الیکشن کی طرف وفاق کے بعد صوبوں کا بھی نظر آ رہا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں تقریباً 1560 ارب روپے جو وہ رکھے جا رہے ہیں, جو کہ پچھلے سال 1300 کچھ ارب روپے تھے. اور جو اوور آل پاکستان کا PSGP ہے جو پچھلے سال 2135 ارب تھا, اس دفعہ جو ہے 2458 ارب روپے کا اوور آل PSGP, یعنی کہ ایک بڑا PSGP نظر آ رہا ہے. تقریباً 10 سے 12% تک اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ سندھ سب سے آگے نظر آیا ہے. جو سندھ کا لاسٹ ایئر کا ترقیاتی بجٹ تھا 355 ارب تھا, اس دفعہ 612 ارب روپے خرچ کرنے کے لیے سندھ تیار بیٹھا ہے کیونکہ الیکشن ایئر ہے. اسی طرح جو ہے وہ KP اس کا بجٹ بڑھ رہا ہے. جو بلوچستان گورنمنٹ ہے اس کا 143 بلین کا ترقیاتی بجٹ تھا, جس کو وہ بڑھا کر تقریباً 250 ارب روپے تک لے کے جا رہے ہیں. تو سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ بڑا فوکس کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ اگر ہم وفاق کی بھی بات کریں تو وفاق پہ تقریباً 200 ارب روپے اضافے کی کوشش کر رہا ہے ترقیاتی بجٹ کے اندر, جبکہ ان کی جو استعمال کرنے کی صلاحیت ہے ترقیاتی بجٹ کو وہ بہت سلو ہے. 10 مہینے میں تقریباً 350 ارب روپے خرچ ہوئے. ابھی آدھا PSGP جو ہے وہ اس فسکل ایئر کا رہتا ہے. تو اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 200 ارب روپے اور بھی یہ خرچ کرنا چاہیں گے. خاص طور پہ اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ترقیاتی اسکیمیں پارلیمنٹرینز کی تھیں اس کے لیے فنڈز جو ہیں وہ تقریباً 90 بلین روپیز کے رکھے جا رہے ہیں, جو اس سال میں 111 ہو رہے ہیں, جبکہ صحت کے لیے صرف 20 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں. اسی طرح جو انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے تقریباً 360 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں. تو ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فسکل سپیس موجود نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں, دوسری طرف یہ جو سارے کا سارا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے پیسے رکھے جا رہے ہیں, دس از سم تھنگ ویری, مطلب یہ کوئی مطلب یہ کہ ایک سیلف کانٹراڈکٹری گورنمنٹ کی طرف سے اقدامات لگ رہے ہیں. اصل میں وہ جو ہم جس IMF کے امبریلا کے انڈر تھے نا, وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہٹ رہی ہے ہمارے اوپر سے. تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, ہماری حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح دوست ممالک سے قرضے لے کر یا اس کا پیکیج لے کر اس IMF سے جان چھڑائی جائے فار دا ٹائم بینگ. لیکن زیادہ لوگوں کو تو یہی خیال ہے کہ واپس آپ کو جانا ہی پڑے گا. مفتاح اسماعیل صاحب جو بیان دے رہے ہیں. اچھا علی ملک صاحب, ہر ہفتے جوئی صاحب ہر ہفتے ہمارے پاس جو مہنگائی کے اعداد و شمار آتے ہیں وہ علی ملک صاحب لے کے آتے ہیں. یہ شماریات کا سیکٹر اس کو بھی کور کرتے ہیں. میں بھی ان سے سوال کروں, آپ بھی پوچھ لیجیے گا. ہم جو ہے ملک کی تاریخ 76 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ افراط زر کا شکار ہیں. مہنگائی ہماری شہری اور دیہاتی علاقوں میں انپریسیڈنٹڈ ہے, 52% اور 38% بالترتیب. تو آنے والے جو ہے کون سا وقت ہوگا, کون سے مہینے ہوں گے, اس کے اندر کوئی ہمیں کوئی تھوڑی سی ریلیکسیشن ملے گی یا یہ تواتر آنے والے دنوں کے اندر یہ تسلسل چلے گا؟ دیکھیں مہنگائی کی وجوہات ایک تو ایڈمنسٹریٹو ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو منڈی میں آتی ہے اس وقت اس کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے, جبکہ وہ جب ایک دکان پہ پہنچ جاتی ہے اس کا ریٹ کچھ اور ہو جاتا ہے. ایڈمنسٹریٹو میں یہ ایک تو آ گیا. سیکنڈ یہ کہ ہم ایک ایگریکلچرل ہم ایک زرعی ملک تھے, ہمارا انحصار جو ہے وہ زراعت پہ تھا. ہمیں جو ٹماٹر ہے وہ گاؤں سے مل جاتے تھے, آ جاتے تھے, سبزیاں مل جاتی تھی. اب اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے, تو ہم بلین آف ڈالرز جو ہیں وہ ہم اپنے امپورٹ پہ لگا رہے ہیں. ہم دالیں باہر سے منگوا رہے ہیں, ہم اپنی جو ہمارا یوریا ہے وہ ہم باہر سے منگوا رہے ہیں. تو ہمارا جو پروڈکشن کاسٹ ہے, پھر یہ ہے کہ پہلے زراعت میں یہ ہوتا تھا کیا ہے کہ جی آپ نے بجلی سے کنیکشن لے لیا, آپ نے جو ہے اپنی پروڈکشن سٹارٹ کر دی, اپنے فصلوں کو پانی دے رہے ہیں. اب آپ نے بجلی اس حد تک مہنگی کر دی ہے کہ کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. آپ پہلے ایک انجن لگا لیتے تھے ڈیزل سے, ٹھیک ہے جی آپ اپنی فصلوں کو پانی دے رہے ہیں. اب وہ ایک کامن مین جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ کاسٹ آف پروڈکشن اتنی بڑھ گئی ہے جس کو آپ نے اتنے بڑھا دیا ہے. آپ نے بڑھایا تو IMF کے اشارے پہ یا جو بھی آپ نے کیا ہے نا, لیکن اس کو آپ اتنا بینیفٹ نہیں ملا جتنا کہ آپ نے لاس کیا ہے. کہ زرعی ملک ہونے کے ناطے ایک تو آپ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو کاسٹ ہے جو آپ کو ایک آپ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر آپ اس پرائس کے اندر زیادہ ڈکریز ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا.
اگرچہ کچھ ہنگامی اقدامات نہ کیے گئے، ایگریکلچر سیکٹر جو ہے جس پہ سبسڈی دی جا رہی تھی مزید نہیں دیتے، فارمر کو اب سبسڈائز نہیں کرتے، یوریا کے حوالے سے اب اقدامات نہیں کرتے، اگر کوئی ایمرجنسی بیسس پہ ہنگامی بنیادوں پر اقدامات نہ کیے گئے تو سر دست ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں گے۔ اچھا جو صاحب بالکل اوور ٹو یو، لیکن وہ 2 دن پہلے آپ کو یاد ہے رادر کل ہی جو ہم نے خبر کی تھی کہ ڈالر بڑا ماشاءاللہ جو ہے کمزور ہوا ہے روپے کے مقابلے میں، تو آج پھر کچھ واپس 300 پہ پہنچ گیا، جو آپ کا یہ خدشہ تھا۔ اوور ٹو یو، آپ علیم ملک صاحب اور شیب سے جو ہے سوالات کر سکتے ہیں۔ علیم ملک صاحب کی جو خوش فہمی ہے نا کہ جی یہ اقدامات ہو جائیں اور مارکیٹ فورسز میں یہ ہو جائے اور فلاں کر لیں تو ڈمکان کر لیں، اور پہلے سب سے نیت اور ارادہ منصوبہ کہ ہم نے عوام کی، غریب آدمی کی 2 وقت روٹی کا بندوبست کرنا ہے، یہاں خدمات اور سروسز اور گوڈز اینڈ سروسز کی بہتات کرنی ہے، غریب بھوکے نہ مریں۔ ہم نے ایران اور مصر جیسے معاشروں میں دیکھا ہے کہ خاور گومن کو 4 روٹیاں چاہیے، وہ 4 لے لے، علیم ملک صاحب کو 6 چاہیے، ان کو 6 لے لیں، غلام حسین کو 8 چاہیے، وہ یہ لے لیں۔ سبسڈائزڈ لوگوں کے لیے فوڈ آئٹم یہاں جو آپ کر رہے ہیں نا، پہلے تو آپ نے کرنا ہی کچھ نہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کل پرسوں ترسوں یہ والکینک ایرپشن ہوگی جو کسی کے بس میں نہیں ہوگی، معاف کرنا۔ چلیں ناظرین، ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک بعد ہم پوچھیں گے شعیب صاحب سے کہ یہ ڈالر دوبارہ ایک ہی دن کے بعد کیوں بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور علیم سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو پیٹرول پرائسز ہیں یہ جو کم کی گئی ہیں یہ آنے والے دنوں کے اندر مزید کم ہوں گی یا پھر اس کے اوپر بھی کوئی ریورس کا گیئر لگ جائے گا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ شعیب پہلے آپ کے پاس یہ ڈالر ایک دن کتنے روپے کم ہوا تھا؟ 25 روپے، تقریباً 30 روپے تک جو ہے وہ اوپن مارکیٹ کا ریٹ نیچے اب آیا یہ تھا، لیکن واپس جو ہے وہ 14-15 روپے تک پہنچ گئے، اچھا 302 تک پہنچ گئے، 302 تک پہنچ گئے۔ کم کی کیا وجہ ہوئی اور دوبارہ یہ واپس رائز ہونا شروع ہو گیا، اس کی کیا وجہ بنی؟ عام لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہماری جو بینکس ہیں جب وہ ہم اے ٹی ایم کے ذریعے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے کوئی پیمنٹ کرتے ہیں یا آن لائن کوئی شاپنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے بینکس جو ہیں اوپن مارکیٹ سے ڈالر لے کر تو وہ لوگوں کو دے رہے ہوتے تھے۔ یہ 2006 کا ایک قانون ہے، اسٹیٹ بینک کا ایک رول ہے، لیکن اس زمانے میں جو ہے ڈالر کا اور روپے کا فرق جو انٹر بینک اور اس کا تھا اوپن مارکیٹ کا، وہ 50 پیسے کا، 1 روپے 2 روپے کا تھا، اب وہ 30 روپے کا فرق ہے۔ تو اس میں جو ہے اس بات کا بھی امکان تھا کہ شاید بینکوں کے کچھ لوگ بیچ میں سے 310 کا لے کے تو پبلک کو 315 کا دے رہے ہیں، 316 کا دے رہے ہیں، تو وہ اس کو کسی حد تک کم کرنے کے لیے جو ہے اسٹیٹ بینک نے یہ کہا کہ جی آپ جو ہے وہ انٹر بینک کا ریٹ دیں، لیکن انٹر بینک کا ریٹ بینک دیں گے کہاں سے جب ان کو ڈالر ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا ہے تو جو ہماری تقریباً 6 کروڑ کی جو ہے وہ ماہانہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اے ٹی ایم اور ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے، وہ 10 کروڑ تک پہنچنے شروع ہو جائے، یعنی کہ ڈیلی ویجز میں ہمارے ڈیلی کے اوپر بہت پریشر آیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے دوبارہ جب پریشر آیا تو وہ جو فرق تھا، وہ جو ریئلسٹک پرائس تھی اس کی